بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک سانحے کے حوالے سے. یہ سانحہ جو پیش آیا 20 مارچ 2000 کو، اور اس سانحے کے اندر نہ صرف جدوجہد آزادی کشمیر کو نقصان پہنچانے کی، ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ جو ہندو مسلم سکھ جو بھائی چارہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. یہ واقعہ ہے، یہ سانحہ ہے چٹی سنگھ پورہ کا. چٹی سنگھ پورہ یہ ساؤتھ آف کشمیر میں واقع علاقہ ہے اور تحصیل شانگس ہے، گاؤں ہے چٹی سنگھ پورہ، جس کے 35 سکھوں کو باہر نکال کر گوردواروں کے سامنے مارا گیا. اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ انڈین آرمی نے کیا. یہ ایک ایسا وقت تھا جبکہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں بل کلنٹن، اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، وہ وزٹ پہ تھے انڈیا کے. اب مقبوضہ کشمیر کا کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے انہوں نے دکھانا تھا اور اس کو ایک کمیونل رنگ دینا تھا. اس کی پاداش میں انہوں نے 35 سکھوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا، اور جو آج یعنی 24 برس گزرنے کے باوجود بھی انصاف کے منتظر ہیں. کیسز چلتے رہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ 20 مارچ 2000 کا واقعہ ہوا، اس کے ٹھیک 5 دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے پتھری بل کا، جس کے اندر 6 کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے اور انہیں یہ لیبل دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس حملے میں ملوث تھے. بعد میں جب آہو پکار نکلتی ہے اور پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ کشمیری کوئی ان ناؤن نہیں تھے بلکہ یہ کشمیری تھے، ان کا تعلق کشمیر سے تھا اور یہ ایک معصوم شہری تھے، انوسنٹ تھے، یہ ان کا گن سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد پھر جب اس پتھری بل کے اوپر احتجاج کے لیے کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں 3 اپریل 2000 کو، تو 8 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک واقعے کے ساتھ 2 واقعات اور بھی منسلک ہیں، اور یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کلپرٹس تھے ان سے جان چھڑا دی. کلپرٹس آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں. کلپرٹس آج بھی انڈین یونیفارم میں گھوم رہے ہیں. کلپرٹس کو انڈین کورٹس نہ سزا دے سکیں، کلپرٹس کو انڈین آرمی کے رولز نہ سزا دے سکے، اور نہ ہی انڈین اسٹیٹ، کیونکہ وہ خود ہی اس کے اندر ملوث ہے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عبدالحمید لون نے، سینئر کشمیری رہنما، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے الطاف وانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، اس وقت جنیوا میں موجود ہیں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، جو کہ ہیومن رائٹس اور کشمیر کے اندر جو ابیوزز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ وہاں پہ کشمیر کی آواز پہنچانے کے لیے ہیں. ڈاکٹر شگفتہ اشرف صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اینالسٹ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. تے میں باہر نکلے تے باہر نکل کے دیکھیا میں تے وہ کھڑے سن سارے، وہ آرمی والے بھی سن. انہوں نے سارے گھراں میں جا کے تے پھڑ کے لیاندے سن. تے اس تو بعد کی ہویا کہ 2 منٹ انہاں نو باہر نکلے تو بس ہوا وچ ایک گولی ماری، تو اس بعد انہاں نے فائرنگ شروع کر دی. کوئی سرکار نہیں، سینٹر گورنمنٹ سانو کچھ نہیں دیتا، نہیں انہیں انکوائری کیتی ہے کس نے ماریا، کی ہویا، بچے کیوں یتیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے، کسے نے پش پرتیت نہیں کیتی. بھارتی سرکار کی تاریخ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قتل و غارت گری سے بھری پڑی ہے. مقبوضہ وادی میں چٹی سنگھ پورہ قتل عام کو 24 برس بیت گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح متاثرہ خاندان تاحال انصاف سے محروم ہیں. 20 مارچ 2000 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے چٹی سنگھ پورہ میں بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر 35 سکھوں کو قتل کر دیا تھا. میرے ہسبینڈ کو باہر نکالا، انہوں نے بولا ہم نے یہاں ملٹن آگے کچھ ہم نے کریک ڈاؤن لگانا ہے، عورتیں اندر آؤ تو مردوں کو باہر نکالو. ہم عورتیں اندر بیٹھ گئی تو مرد باہر نکالے. 10-15 منٹ کے بعد ان کو سب کو مار ڈالا تھا. ہمارے 5 بندے مر گئے، میرا گھر والے کا بھائی اور اپنا بھائی اور 2 دیور کے بیٹے. ہم آج تک نہیں وہ صدمہ برداشت کر سکتے، اتنا ہمیں ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بھی چھوٹے، ہمیں بہت کٹھن کی زندگی گزاری ان کے بعد. قتل عام کا منصوبہ بھارتی ایجنسیوں نے جدوجہد آزادی کشمیر کو بدنام کرنے اور اسے دہشت گردی کا رنگ دینے کے لیے ترتیب دیا. بھارتی فوجیوں نے قتل عام کے چند دن بعد 25 مارچ کو 5 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا اور دعویٰ کیا کہ مارے گئے لوگ چٹی سنگھ پورہ واقعے میں ملوث تھے. تاہم تحقیقات سے ثابت ہوا تھا کہ مارے گئے افراد بے گناہ مقامی شہری تھے، جنہیں مختلف علاقوں سے اغوا کرنے کے بعد جعلی مقابلے میں شہید کر
کر دیا گیا۔ اس خونریز سانحے کی برسی کے موقع پر کشمیری عوام عالمی برادری سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چھٹی سنگھ پورہ سمیت مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل عام کے تمام واقعات کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائے۔ وانی صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کشمیری تو انہوں نے آج تک نہ ہندوؤں کو چھیڑا، نہ تنگ کیا، نہ سکھوں کو تنگ کیا، یہ کیا ہوا تھا چھٹی سنگھ پورہ کے اندر؟ کیا مقاصد کیا تھے ہندوستان کے اور کیوں کیا گیا؟ امریکی صدر بل کلنٹن ہندوستان کے دورے پر تھے، اس کے بعد اس نے پاکستان بھی آنا تھا، اور اسی درمیان یہ واقعہ ایک رونما ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد آپ نے تو تھوڑی ہسٹری اس کی بتا دی کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو 5 لوگ مارے جاتے ہیں ایک انکاؤنٹر میں، فیک انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ غیر ملکی شہری تھے جنہوں نے چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ کیا، اور اس طرح کو اس کو پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں ایک انتہا پسند اور ریڈیکل تحریک چل رہی ہے، مذہبی جنونیوں کی تحریک چل رہی ہے، امریکہ کو یہ بتانے کے لیے، مغرب کو بتانے کے لیے۔ لیکن ہندوستان کی یہ سازش اس وقت ناکام ہوتی ہے جب اس پر بہت احتجاج ہوتا ہے کشمیر کے اندر، اور پھر سی بی آئی انکوائری ہوتی ہے، اور سی بی آئی ایک بریگیڈیئر، ایک کرنل اور ایک میجر، اور ان کے سمیت 2 جو لوکل ان کے ہوتے ہیں کولابریٹرز، ان کو قصوروار قرار دیتی ہے کہ ان لوگوں نے ہیچ کی تھی یہ کنسپریسی، یہ لوکل لوگ جو ہیں جو بکروال تھے جن کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں تھا، ان کو انہوں نے شہید کر دیا وہاں پر، ان کو کسٹوڈیل کلنگ ان کی، اور اس کے بعد ان کو سزائیں دی جاتی ہے سی بی آئی کے ذریعے سے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگین وہ جب کورٹ مارشل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان نے اپنے فوجیوں کے لیے ایک تو آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ میں آلریڈی سے ایک گنجائش ان کے لیے موجود ہے کہ ان کو امپینٹی حاصل ہے، وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اس میں پھر کورٹ مارشل نے ان کو، کیونکہ اس کی کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز تھی ان کو لیا گیا نگروٹا میں کہ وہاں پر ہوگی اس کی پروسیڈنگ، جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور یوں ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تو مقصد جو تھا بنیادی طور پر جو اپنے انٹرو میں بتایا کہ امریکی صدر کے دورے پر یہ بتانا تھا کہ کہیں امریکی صدر ہندوستان میں بیٹھ کر ہندوستان کی فوج کی طرف سے جو انسانیت سوز مظالم کشمیریوں پر ہو رہے ہیں اس پر بات نہ کریں، اس کو روکنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اس وقت۔ جی لون صاحب، آپ کو شامل کروں گا، یہ بتائیے گا کیوں انصاف 24 سال ہو گئے، 24 سپریم کورٹ بھی انصاف نہ دے سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سی بی آئی ہے اس کی انکوائری بھی انصاف نہ دے سکی، کیوں انصاف نہ ملا؟ آج تک جو بھی قتل عام ہوئے ہیں، ایسے واقعات دہرائے گئے ہیں، کسی کو انصاف نہیں ملا، اور جس طرح سے وانی صاحب نے فرمایا بھارتی قابض افواج کو ان کالے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے، اور وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، ہماری پراپرٹی ہو، گاڑیوں کا نقصان، گھروں کو جلانا، فصلوں کی تباہی، کسی جگہ وہ جواب دینی ہے۔ اور اس وقت بھی جب مجھے یاد ہے کہ جب بل کلنٹن کا دورہ تھا پاکستان بھارت کا، تو اس وقت بھی کشمیر فلیش پوائنٹ تھا، اور جو امریکی انتظامیہ تھی انہوں نے کشمیر کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے حل کی طرف بیانات ان کے آج بھی مجھے یاد ہے، کارل انڈرفرتھ اور جو البرائٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اب حل ہونا چاہیے۔ تو ہندوستان نیوکلیئر ٹیسٹ ہو چکے تھے، انڈیا بھی کر چکا تھا، پاکستان بھی کر چکا تھا، اور اب ظاہر بات ہے کہ دونوں سٹیٹس نیوکلیئر بن چکی ہوئی تھیں، تو الٹیمیٹلی پھر اور فلیش پوائنٹ کیا تھا؟ کشمیر تھا، صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔ تو اس میں پھر ہندوستان چونکہ گھبراہٹ کا شکار تھا، بوکھلا گیا اور اسے پریشر تھا، تو پھر انہوں نے یہ واقعہ دہرایا اور اس میں بے گناہوں کو مارا گیا۔ شبیر احمد شاہ صاحب نے پھر احتجاج کیا ڈی سی آفس اسلام آباد کے سامنے، پھر جب قبر کشائی ہوئی تو وہ بے گناہ شہری تھے، اور اسی طرح سے بہت سارے واقعات دہرائے گئے ہیں اور کسی کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ چھٹی سنگھ پورہ کے لوگوں کو انصاف، 25 لوگ 35 لوگ ان کے مارے گئے، ان کو تو نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں، ان کو بھی نہیں ملا، بلکہ اس وقت جو بھارت کے فارمر آرمی چیف تھا انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہماری ایجنسیوں نے کیا، لیکن ان کی ایجنسیوں کو یا کسی بھی اس انوالو جو اس میں تھے کسی کو سزا نہیں ملی ہے، کسی کو بھی آج تک جو ہے نا انصاف نہیں۔ ڈاکٹر شگفتہ اشرف صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ جو آپٹکس انڈیا کریٹ کرنا چاہتا تھا فار یو ایس اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک وائرس کی طور پہ کہ جی کہ یہ جو تحریک ہے یہ بیسکلی کمیونل تحریک ہے، وہ آپٹکس میں انڈیا کس حد تک کامیاب ہو سکا یا وہ بیک فائر ہو گیا؟ یہ فریڈم موومنٹ ہے، یہ مارچ موومنٹ ہے اور یہ پیورلی لبریشن موومنٹ ہے، تو اس میں کشمیری ہمیشہ بڑھ چڑھ کے آتے ہیں اور اپنا نمائندے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، بھرپور طریقے سے اپنا جو ان کا
पॉइंट है, नैरेटिव है, वो दुनिया के मुद्दे लेकर आते हैं, तो वो हमेशा इंडिया को बेनकाब करते हैं, क्योंकि इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर है पर्टिकुलरली जो बाकी कम्युनिटी वायलेंस, चाहे वो नागा हो, हो खालिस्तान को इंडिया में हो या कहीं भी हो, आपको शायद वो नेशनल बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, तो वो जब भी से करता है तो वो बेनकाब होता है और आपको शायद पूरी दुनिया उसको कंडेम करी है। इंडिया पुराने छुपा वायलेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेंस कर रहा था, वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। और अब अगर इस तरह ये जो मूवमेंट है ये भी इंशाल्लाह इस तरह से दुनिया के सामने आएंगे, तो मुझे जरूर नहीं है कि अभी इंशाल्लाह पूरी जो है वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे। और इंडिया का नैरेटिव है, है, कम्युनिटी वायलेंस पूरी दुनिया में फैला है, वो पूरी तरह से इंशाल्लाह एक्सपोज होगा। जी ठीक, पॉइंट आ गया आपका, साथ रहेगा। वानी साहब भी फरमाइएगा कि जो इतनी बिलिटेंट किस्म की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन आर्मी की और बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है, इस पे इन पे मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे नहीं बनता? कश्मीरी डायरेक्टली उसमें कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़। लेकिन यूजिंग द यूनिवर्सल जुरिडिक्शन के तहत हमने जो लंदन में एक फर्म है, उसने हिंदुस्तान के आर्मी चीफ और उसके वहाँ के एक दूसरे ऑफिसर के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया है जी। यूनिवर्सल जुरिडिक्शन एक होती है, उसके तहत हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या ICJ में जाने का मसला है, उसके लिए दूसरे और बहुत सारे लवाजमात लाजमी होते हैं, जो कश्मीरी चूँकि एक रियासत नहीं है, वो एंटिटी नहीं है उस तरह की कि वो खुद कर सकें इस चीज़ को। उसके लिए किसी थर्ड मुल्क को, किसी मुल्क को सामने आना होगा। जिस तरह हमने देखा फ़लस्तीन के मामले में साउथ अफ्रीका सामने आया, उसने एक केस दायर किया, और इसी तरह जो रोहिंग्या के मामले में हमने देखा गाम्बिया सामने आया, उसने वो चीज़ की। दैट इज टू बी डन। जी ठीक है। लोन साहब ये फरमाइएगा कि जो जदोजहद आज़ादी कश्मीर है, इसके ऊपर भी एक अटैक था कि इसको हम ऐसा रंग दें जो कि कम्युनल रंग है, तो उसमें किस हद तक इंडिया जो है वो फेलियर का उसको सामना करना पड़ा है? देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी का लेबल लगाऊं, और बहुत सारे ऐसे वाक़ात दोहराए गए हैं, लेकिन वो बाद में हिंदुस्तान जो है ना वो उसको बैकफायर हुआ है। आप अगर अल्फारान के हवाले से देखें या पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था, और भी वंधामा का जो वाक़या हुआ था, पंडितों की किलिंग, और इन्होंने हिंदुओं को भी मारा है। अगर आप देखें कि बहुत सारे हिंदू जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ माइग्रेट हुए वापस आए थे, उनको टारगेट किया गया, और ये दिखाया गया कि इनको जो है ना वो फॉरेन जो मिलिटेंट है उनने टारगेट किया। तो ये रोज़े अव्वल से उसका वतीरा रहा है कि किस तरह से मैं इस इंडिजिनस मूवमेंट को बदनाम करूं, दुनिया के सामने इसको दहशतगर्दी की तरह पेश करूं, ऐसा रंग दूं। तो ये उसकी ऐसी जो जहनियत है और उसकी जो अंदर वो जो हिंदू जो बुनियाद परस्ती का जो पन है, वो बाहर इसी तरह से आता है कि मैं जो है ना कश्मीरियों को दबाऊं, उनको ख़त्म करूं, फिर दहशतगर्दी का लेबल लगाऊं, आम लोगों को दहशतगर्द करार दूं, फिर जलाओ गिराओ उसको भी जो है ना ठहराऊं कि ये मिलिटेंट ने किया है। तो बहरहाल हिंदुस्तान हमेशा इसमें एक्सपोज हो गया। बाद में जब इंक्वायरी हुई है और ख़ुद दुनिया के जो एजेंसीज़ हैं, मतलब आप स्टेट डिपार्टमेंट देखें, आप एमनेस्टी देखें, आप यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देखें, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इन चीज़ों को ज़ाहिर किया कि इसके पीछे हिंदुस्तान की एजेंसियाँ रही हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को मैं बदनाम करूं। बहरहाल इस इंडिजिनस मूवमेंट को जो है वो कोई अब इसके हकीकत को नहीं बदला जा सकता है। दुनिया अब हिंदुस्तान के उस फेक नैरेटिव को रद्द कर चुकी है। ताहम अब बदकिस्मत से मफादात को देखा जाता है, अखलाकियात दुनिया भूल गई है। हम चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे जहाँ आज भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली के CM को भी नहीं छोड़ रहे, हाँ किसी को भी नहीं। अब वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वहाँ जो शहरी आज़ादी है उसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुझे दूसरे मौजू की जानिब जनाब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे APSC के एक वफ़द जो है वो जेनेवा में मौजूद है, जिसकी सरबराही जो है वो अल्ताफ़ वानी साहब कर रहे हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जान लेते हैं कि वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, क्या मकासद हैं, एजेंडा क्या है और इस सिलसिले में क्या सूरत हाल है। जी वानी साहब फरमाइएगा
کہ جنیوا میں آپ کا جو وفد ہے اس کے مقاصد اور ایجنڈا کیا ہے, کیوں وزٹ کر رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس میکنزم یونائٹڈ نیشنز کا یا آفس آف دا ہائی کمیشن کا, اس سے مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے جو سال بھر کمیونیکیشن ان کے ساتھ کی ہوئی, یہ نہیں ہے یہ وفد صرف ادھر آتا نہیں ہے کہ اس سیشن کے لیے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ان کے ساتھ کمیونیکیشنز کی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہوتا ہے, انفارمیشن ان کو سینڈ کی ہوتی ہے, پھر اس انفارمیشن کے متعلق ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی موقع ملتا ہے یہاں پر کہ آپ کونسل کے اندر مختلف جو ایجنڈا آئٹمز یہاں پر ہے ان کے اندر آپ اپنی بات رکھتے ہیں, اپنی بات کو دہراتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے تمام تر جو آزادی اظہار ہے وہ بالکل ختم کر دیا. وہاں پریس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہاں کے اخبارات میں کوئی خبر کشمیر کے متعلق نہیں آتی ہے, وہاں کوئی اوپینین پیس کشمیر کے بارے میں نہیں آتی ہے. اس لیے یہ وفد ایک واحد ذریعہ ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس میکنزمز تک اور یہاں پر ڈپلومیٹک کمیونٹی تک کشمیر کی عمومی صورتحال کو یہاں پیش کرتا ہے, یہاں بیان کرتا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ 7 مارچ کو اسی جہاں ہمارا وقت تمام جو میں بیشتر اسپیشل رپورٹر سے ملا, ان کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اور گروپ کی شکل میں بھی ہم نے ملاقاتیں کی, اور ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, این جی اوز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. ہم سے زیادہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں انہوں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات چیت بھی کی, اور ہندوستان کو ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا بریفلی ذرا ہمیں بتا دیجیے گا آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس سلسلے میں وہ کن اہم شخصیات اور آرگنائزیشنز کے سربراہوں سے ہوئی, تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں. جی دیکھیے, یہاں پر جو اسپیشل رپورٹر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے آن فری اسمبلی کے لیے, اسی طرح اسپیشل رپورٹر آن فریڈم آف جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے پروٹیکشن کے لیے ہیں, اسی طرح جو اسپیشل رپورٹر آن فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اسپیشل رپورٹر آن ٹارچر ہے, اور اسی ریلیجس فریڈمز کے لیے جو ان کے, اور جو میں بات ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ 7 مارچ کو 21 اسپیشل رپورٹرز نے ایک جوائنٹ کمیونیکے انڈیا کو بھیجی ہے. ہندوستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 21 اسپیشل رپورٹرز کی ایک جوائنٹ کمیونیکیشن ہندوستان کو گئی ہے, اور آج بھی میں کونسل کے اندر تھا, قریباً 15 سے 20 این جی اوز نے ہندوستان کو ایک تو کشمیر کی صورتحال اور دوسرا منی پور اور جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پر ہندوستان کا کرٹیسزم کیا, ہندوستان کو پوری طرح سے سیکورٹائز کیا گیا وہاں. جی ٹھیک ہے, ساتھ رہیے گا. میں اس میں ڈاکٹر شگفتہ آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ایک ون سائیڈ سٹوری وہ ہے جو انڈیا اپنے گودی میڈیا کے ذریعے یا اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے دنیا کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے. دوسری یہ کتنی ایک اہم اپرچونٹی ملتی ہے ہمیں پاکستان کو, کشمیریوں کو, کہ وہ جا کر اصل سائیڈ آف دا سٹوری جو ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ بتا سکیں. جو ہے وہ اپنے ہیومن رائٹس وائلیشن کے ریکارڈ کو دیکھیں اور ان ساری جو وائلیشن ہیں ان پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے انڈیا اپنے ساری ہیومن رائٹس وائلیشن ریکارڈ کو چھپانے کی چاہیے بھی, تو بھی پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ریکارڈ سے بالکل جو ہے وہ آگاہ ہے, اور انٹرنیشنل این جی اوز بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہیں, جیسے کہ ایسوسیشن فار دا پریونشن آف ٹارچر, سی پی آئی, او این ٹی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ. ان ساروں کی اسٹیٹمنٹس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو بڑا اوپنلی انایکویوکلی جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر. اور جب اسپیشل رپورٹر مینڈیٹ ہولڈر, ڈپلومیٹک مینڈیٹ ہولڈر اپنی اسٹیٹمنٹ اور اپنی رپورٹ پیش کرتی ہیں اور اس میں انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر کرتی ہیں, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انڈیا کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے یونائٹڈ نیشن میں پوری طرح سے ایکسپوز ہے. جی ٹھیک ہے, میں روز صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ اتنی انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, بالخصوص وہ جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو, تو ایک کشمیری, عام کشمیری یہی سوچتا ہے کہ جب اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تو ایکشن بھی ہونا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ہائی ٹائم کہ پیلسطین ہو یا کشمیر ہو اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اقوام متحدہ کے اس ادارے میں جہاں دنیا بھر سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں تو اپنے مصائب اور مشکلات وہاں بیان کرتے ہیں, اور جو وہاں مسائل مشکلات ہوتے ہیں اس کی طرف جب
توجہ مبذول کراتے ہیں، تو وہی بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی روک تھام کی بات کرتے ہیں یا ان واقعات کی جب نشاندہی ہوتی ہے اس پہ قابو پانے کی بات کی جاتی ہے، تو اقوام متحدہ اگرچہ وہاں پر رپورٹس بھی ظاہر کرتا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں پریشانی کا باعث بھی ہوتے ہیں، تو وہیں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہو کے بھی آج تک حل نہیں ہوا، اور جہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں پر کشمیر کے حوالے سے لوگ یا رہنما جو ہے نا بیانات بھی دیتے ہیں، جی تاہم اقوام متحدہ نے کوئی کردار آج تک ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس ادارے کی ناکامی ہے، اور آج جہاں ہمارا ڈیلیگیشن وہاں پر ہے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، وہاں پر ظلم و ستم کو ہائی لائٹ کیا، جہاں پر آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جاتا ہے، جہاں پر بھارتی فورسز کو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ کچھ بھی وہاں کریں، کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے، تو بہرحال یہ اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کانفلکٹ کو حل کرنے میں وہ اپنا عملی کردار ادا کرے، اور اس برصغیر جنوبی ایشیا میں ٹھیک ہے۔ وانی صاحب، امن آپ کو نے واک بھی کی ہے، احتجاجی کال بھی دی ہے، وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے، جو میسز ہیں ان کی طرف سے کیسا رسپانس آپ کو ملا ہے؟ دیکھیے اوورال اگر آپ دیکھیں نا، یورپ میں ایک چھوٹا سا احتجاج بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہمارے جو ہم نے یہاں پر پوسٹر ڈسپلے کیے، ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا پورے یورپ سے، اس سردی کے باوجود، بارش کے باوجود لوگ آئے، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کا جوش خروش دینی تھا کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے سارے، اور یہاں کی لوکل پاپولیشن بھی اس کو دیکھ رہی تھی، اس کو سراہ رہی تھی۔ میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہاں پر ہماری تو اپنی بات چلتی ہے، ہم تو بات کرتے ہیں، ہم نے 2 سے 3 ایک سیمینار بھی کیا، اور آج بھی ایک سیمینار ہم کر رہے ہیں جس میں دنیا بھر سے ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں، مختلف موضوعات پر ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور کشمیر اور پیلسٹائن جو ہے وہ اس کے مغز دیتے ہیں وہ ساری بات چیت کا۔ لیکن ہم نے دیکھا فلسطین پر جس طرح سے قراردادیں بھی آئی، ابھی ریزولوشنز بھی آئے، لیکن انفارچونیٹلی دنیا اس وقت اتنی تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم دنیا نے اس اقوام متحدہ کے ادارے کے کردار پر سوالیہ نشان پیدا کیے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگ یہ بات چیت کرتے ہیں، خاص کر سول سوسائٹیز یہ بات کر رہی ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا پورا کردار کانفلکٹ ریزولوشن میں انصاف کے تقاضے پورے رکھ کر سیکورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہیو ٹو وائنڈ اپ جی۔ شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تینوں مہمانوں کا، آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔